بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ہم میرے خیال میں اعراب پہ رک گئے تھے، تو اعراب کا تو جی مراجعہ نہیں کرتے کیونکہ وہ چلتا رہے گا. ہم یہاں تک رکے تھے، فرقن تک غالباً. جی ہاں، فرقن کا اعراب کیا بتایا تھا ہم نے کہ منصوب کیوں ہے؟ مجھے بتایا تھا کہ میں بولا تھا حال ہو رہا تھی، بات ہو نہیں رہی تھی ہماری، حال نہیں چل رہا ہے، نہیں نہیں، حال نہیں حال ہو بھی رہا میں اس. نہیں ہاں اس ٹائم بتایا تھا حال نہیں ہے. اگر حال ہوگا تو حال کا مطلب یہ ہوتا ہے ہوں، کہ اس حال میں یا تو فاعل ہو رہا ہے یا تو مفعول ہو رہا ہے. یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. جی جی ہم، مصدر ہو رہے ہیں پر، یہ مصدر اور آپ نے ہاں بتایا مصدر ہے. مصدر مصدر، اور یہ کون سا مفعول بن رہا ہے؟ مطلق ہاں مفعول مطلق. مفعول مطلق، مفعول مطلق ہم نے دیکھا تھا کہ تین تین سبب کے لیے تین آتا ہے. گھاس آتے ہیں، ہاں ایک نو، تین. ایک ہاں نو ہاں بتانے، ہاں، ایک نو بنانے کے لیے، ایک ایک عدد بتانے کے عادت لیے، بنانے کے لیے، اور ایک توکید کے لیے. ہاں یہ ساری بحث توکید کے لیے آتا ہے. ہاں یہ ساری بحث اجوری میں ہمیں گزر چکی ہے. یہاں پہ یہ توکید کے لیے آتا ہے، توکید کے لیے. لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا. تو اور توکید کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ توکید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں مجازی معنی نہ سمجھے. مجازی مطلب یہ ہوتا ہے، ایک لفظ آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں عام فہم میں نا، اور کبھی کبھی وہ لفظ جو ہوتا ہے آپ اس کا کوئی اور معنی لیتے ہیں اسی ورڈ کا. ٹھیک ہے. آ, آ, یعنی مثال کے طور پر اردو زبان میں اتنا نہیں ہے، عربی میں ایسا بہت ہے. جیسے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ، اس میں کیا ہے؟ کلمہ جو ہے فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ اللہ ہاں لفظ جلالہ ہے، یعنی اللہ رب العزت. وَكَلَّمَ بھی اللَّهُ مُوسَى. موسیٰ کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مفعول بھی بن رہا ہے نا، مفعول بھی ہی بن رہا ہے، یعنی بات کی اللہ نے موسیٰ سے. اللہ نے ہاں موسیٰ علیہ بات السلام. کی اللہ نے موسیٰ سے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بن رہا ہے. یہاں پہ تکلیمہ، اس کے اوپر ہم آگے آ کے بات کرتے ہیں. تو ایک گروہ یہ ہے، ایک ایسا فرقہ یہ ہے جو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ جو ہے اگر بات کرے گا تو اس کی مشابہت ہو جائے گی مخلوق کے ساتھ. مخلوق بھی بات کرتی ہے، اللہ بھی بات کرتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ کا کیا کرو گے بھائی پھر، کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور دوسری بات یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ مصدر بھی آیا مفعول مطلق. کلمہ کا مصدر کیا ہے؟ کلمہ یکلم تکلیما. کلمہ یکلم تکلیما، مصدر بھی آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو مصدر یہاں پہ تاکید کے لیے ہے کہ بے شک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. ہاں تو تاکید کے لیے بھی آ گیا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تو یہ گروہ جو انکار کرتا ہے انہوں نے کیا کیا، اس کا اعراب اپنی طرف سے بدلنے کا کیا کیا، وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. لفظ جلالہ کو کیا کرتے ہیں؟ منسوب کر دیا. موسم کر وَكَلَّمَ دیا. اللَّهَ، ہاں یعنی بات کی موسیٰ نے اللہ سے. اور موسیٰ کیونکہ وہ ہے آخر میں کیا کہتے ہیں الف مقصور ہے، اور اس کے پر حرکات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، تقدیری اعراب ہے اس کے پر. موسیٰ کے پر نہ اس کے پر جی دمہ جی ظاہر ہاں ہوگا، نہ فتحہ، جی نہ ہاں. کسرہ، کچھ ظاہر نہیں ہوگا. تو کیا کیا، وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا کر دی. جو گروہ انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفاتوں کا انکار کرتے ہی کر دی. چلو ٹھیک ہے. قرآن بھی اس کا جواب موجود ہے، علماء حق ہیں، انہوں نے دوسرے آیت کریمہ پیش کی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کلمہ کا لفظ انہوں نے ایک تو یہاں پہ تاکید کے ساتھ بھی ہے، مفعول مطلق کے ساتھ پھر بھی معنی کر دیا. دوسرا بات یہ کہ کبھی کبھی اس کا مجازی معنی کرتے ہیں. مجازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام سے مراد یہ نہیں کہ خود ہی بات کی. اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کچھ ایسی کوئی چیز بنائی پھر اس میں سے آواز نکلی. ابھی کہاں سے یہ تعویل لے کر آتے ہیں اور فضول گفتگو کرتے ہیں. اس لیے علماء نے بتایا کہ یہ جو علم کلام ہے اور اس قسم کی باتیں ہیں یہ سری گمراہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں پڑ گئے تھے اور گمراہی کی طرف چلے گئے تھے.
تو ایک مجازی معنی ہوتا ہے، لیکن وہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ مجازی مطلب جو عام فہم سے، جو عام طور پہ آپ اس کا معنی ایک لفظ کا کرتے ہو، اس کا ہٹ کے وہ دوسرا معنی کیا جائے، یعنی جو اس کو انگلش میں کیا بولیں گے معنی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ مجازی یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو عام عام معنی جو اس کا ہوتا ہے وہ نہیں، اس کا دوسرا معنی مراد ہے، کیونکہ عام طور پہ کلمہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چوٹ دینا، چوٹ دینا، لیکن عام طور پہ معنی ہوتا ہے اس کا گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو انہوں نے یہ بول دیا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ٹھیک ہے، یہاں پہ کر دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے سورہ اعراف میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ پہنچے 40 دن کے لیے، تو وہاں پہ کیا آتا ہے، فلما جاء موسیٰ وکلمہ ربہ، کیا آتا ہے، وکلمہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ آئے اور پھر کیا ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں پہ ضمیر آ گیا، وَكَلَّمَهُ، اور اس سے بات کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور ہو جو ہے یہ یا تو حالت جر میں آئے گا یا تو نصب میں آئے گا، یہ فائل بن ہی نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ ہاں کی ضمیر ہم نے دیکھا نا، ہاں ضمائر جتنے بھی ہیں وہ یا تو منصوب آئیں جی گے جی یا تو جر کی حالت میں آئیں جب گے، کیا اور یہاں پہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ نصب کی حالت میں، یعنی مفعول بھی ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اسے بات کی، اوپر سے رب، رب کو یہاں پہ آپ منسوب کر ہی نہیں سکتے، نہیں نہیں تو فائل نہیں رہے گا، تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ اس کے رب نے اسے بات کی، بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس طرح وہ گمراہ لوگ کرتے، تو کسی لفظ کا معنی یہ لیتے کہ بنی یہ وہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے مفعول مطلق بھی وہاں پہ ہے، تو بالکل اس چیز کو یعنی اس کا شبہ بھی ہٹا دیا کہ کلام جو ہے اپنے حقیقی معنی میں ہی ہے، کسی مجازی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ مفعول مطلق بھی آ گیا۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے کسی بات میں مفعول مطلق لانے کے لیے، توکید کے لیے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ یہ جو ان کا کہنا ہے، کنتو افرقہ، افرقہ کا مطلب اس کو خرش دینا، ناخن سے ہٹا دینا، فرق کا ناخن سے ہی، مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ اور کرتی تھی بلکہ اس کو رگڑ ہی دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے فیصلی فیہ، ہاں فیصلی فیہ کا وہ کرتے ہیں نا، چلیے فا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ حروف میں ہم نے نہیں دیکھا، فا بھی یہاں پہ عطف کے لیے ہے اور تھوڑی سی تراخی کے لیے، ہاں، اور یسلیہ، یوشل 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 فعل مجهول ہے، نہیں فعل نہیں مجهول نہیں، یوشل اگر یہ مجہول ہوتا تو یصلی ہوتا، ہم، چلیے ہاں فیصلی فیہ، ہاں جی، فلیسلیہ ہم، فلیسلیہ، ہاں فلیسلیہ ہے تو پھر یہ ہاں فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل ہاں مضارع فعل ہے، مضارع، ہاں صلی یصلی، فعل ہاں فعل صلی یصلی، ہاں، اور فعل مضارع ہے، اور اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی دونوں ملا ہے، تینوں مل رہا ہے اس میں، فعل، فاعل، فاعل فاعل تو مفعول بھی ہوا ہے تقدیراً، جو کہ کس کی ہوا طرف لوٹتا ہے، ہے، اللہ کے رسول کی طرف نا، ہاں رسول اللہ کی طرف، ہاں تو آپ نماز پڑھتے ہوا فی ہی، اسی کپڑے میں، یہاں پہ مفعول بھی کپڑے نہیں میں، ہے، یہاں پہ مفعول بھی نہیں ہے، نہیں آگے فی ہے میں، کیونکہ فی کیونکہ میں فی میں، کیونکہ صلاح کے لیے مفعول بھی کی ہاں ضرورت ہاں نہیں ہے، صلاح یعنی نماز پڑھی، جی جی صلاح زیدن، نماز پڑھی، زید نے نماز پڑھی، تو مفعول بھی کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن یصلیہ جو ہے یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ اور کی طرح حرف یہاں پہ تھوڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان مضمر ہے، ان کی وجہ سے ہاں فعل مضارع کو یہاں پہ نصب ملا ہے، لیکن اس پہ لمبی بحث ہی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی یا تو ناصب یہ لازم ہے، یا تو ناصب یہ ہے، نہیں، ناصب تو ان جیسے ہم تقدیر مان سکتے، لیکن ان کیوں آیا یہاں پہ، یا تو پیچھے کوئی اور کلام محذوف ہے، اس کی وجہ سے ہی ہے، یا تو کچھ اور بات ہے، لیکن مختصر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے یہ منصوب ہو گیا، نہیں تو کیا تھا یصلی، فیصلی فیہ، اور فی ہی جو ہے یہ جار و مجرور ہے، واضح ہے اس کا اعراب، ٹھیک ہے۔ آگے جو تھا وفی لفظ لہو، اس کا کیا مطلب ہے، وفی لفظ لہو، فی لفظی لہو، ہم، اسی کے اندر، اسی کے اسی لفظ کے میں، ہاں کیا اسی مراد، لفظ میں، لہو میں جو ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی، یہ مسلم کی طرف، ہاں مسلم کی طرف، یعنی مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ اور میں کیا ہے،
लक़द कुन्तु हाँ हाँ, लक़द कुन्तु का एराब तो हमने अहक्कुम पहले देख लिया। हाँ, लक़द कुन्तु लक़द अहक्कुहु। कुन्तु हम्म अहक्कुहु हम्म अहक्कुहु। यहाँ पर भी फेल फाइल और मफूल, यहाँ पे मफूल भी आ रहा है यहाँ पे। हाँ, फेल मफाइल मफूल सब इसी में है। और फाइल जो है तकदीरन अना, जो कि किसकी तरफ लौटता है? ना है, ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तरफ, ठीक है। या बिसन, या बिसन। याबिशन, हम्म, या याबिशन मफूल, शक्ल मफूल है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे वो जवाब आएगा जो आप फरकन में बोल फिर रहे थे। मजदर है। नहीं, अच्छा, मजदर होगा तो अहक्कु के हाल उसी है, पे आएगा हाल ना। हाल हाल हाल। है, हाल है, हाँ, हाँ, हाल है। हाल है, हाल हाँ, है हाल या है, ठीक है, हमेशा। हाल बन रहा है। बेदुफरी, जार और मजरूर है। मेरे तो अभी ये चार भी जार मजदूर है, मजरूर हो गया, और हाँ आखिर चार में चार मुदाफिल हो गया, तो इसका वाज़ेह है। सही है। अच्छा, यहाँ पे कुंतु का जो इसम है वो तो ता है। और बाकी अहक्कु या बिसन बेदुफरी मिन तौबिही, ये जो जुमला पूरा बन रहा है, फेल फाइल मफूल और हाल वगैरह जो भी उसके साथ, ये सब महल्लन, ये काना की खबर है, इसलिए महल्लन रफा में है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। अभी इस हदीस में बहुत फवाइद हैं। रफा में काना की खबर हाँ, माने नसब नसब, महल नसब नसब। में। हाँ जी, नसब। नसब सही, महल नसब है। अभी इस हदीस में बयान किया जा रहा है कि इंसान की मनी का क्या हुक्म है। तो उसको बयान करने के लिए यहाँ पे तीन रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी मनी साफ करने के बारे में तीन तीन तरीके आते हैं, जैसे हजरत आयशा फरमा रही है। पहला ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी को धो दिया करते थे। यगसिलु का मतलब धो देना। धोना कैसे होता है कि पानी डाल के अच्छे से उसको धो, जहाँ यहाँ तक कि उसका असर खत्म हो जाए। भले ही उसके जो अगर उसका जो साइज वगैरह जैसा था वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज जो है कपड़े से बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर क्या करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम यखरुज इला सलाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकलते। फी ज़ालिका थौब, उसी कपड़े में, यानी जिससे आपने मनी को धोया होता है। वह अना अनजुरु, और अगर हालिया माने तो ये जुमला ये बनेगा, और हाल ये था कि मैं देख रही होती थी कि आपने उसको धोया, यानी वो धोने का असर भी अभी तक सूखा नहीं है, धोने का असर भी उसमें है, और मैं उसको देख रही होती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं। और दूसरी रिवायत जो है मुस्लिम की, और मुख्तलिफ रिवायत से जो है, कुछ अगर कोई रिवायत में इबहाम होता है, इबहाम का मतलब कोई चीज़ वाज़े नहीं होती है, तो दूसरी रिवायात से वो इबहाम कभी कभी रफा हो जाते हैं, यानी वो हट जाता है। जिस तरह यहाँ पे मुस्लिम की रिवायतें यहाँ पे आती हैं कि वली मुस्लिमिन, और मुस्लिम की रिवायत में आती है लक़द कुन्तु अफ़रुकुहु मिन थौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रकन। फ़र्क बोलते हैं रगड़ देने को, फर्क बोलते हैं रगड़ के उस चीज को हटा देने को। इसी तरह हक्कू का लफ्ज आता है दूसरी दूसरी रिवायत में, अहक्कू, अहक्कू भी मतलब खुरच देने को। इनका माना आमतौर पर आपस में मिलता है, और यहाँ पे हजरत आयशा ने इसकी ताकीद लेके आई है, लेकिन यहाँ पे जार मजूर के साथ है, उसके साथ नहीं। अहक्कू में उसको खुरच देती थी, किससे? अपने नाखून से, अपने नाखून से, यानी ठीक। मनी जो थी उसको मैं खुरच देती थी अपने नाखून से। किस हाल में? जब मनी सूख गई होती थी। या अभी याविसन से मुराद क्या है? सूखी हुई। जब वो रुकना। सूख जाती थी और उसका थोड़ा, यानी जर्म हो जाता था, जर्म का मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाती थी, तो मैं उसको अपने नाखून से खुरच देती थी। और क्या, उसके बाद धोते नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी में नमाज पढ़ते थे, जैसे यहाँ पे फयुसल्ली फी, यानी उसको मैं खुरच देती थी, या अपने नाखून से उसको खुरच देती, रगड़ देती थी, उसको हटा देती उसके निशान को, और धोए बगैर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ते थे। तो इस इन 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 रिवायत से क्या पता चलता है? अगर आप सिर्फ पहली रिवायत को देखें, तो इससे ये पता चलता है कि मनी जो है उसको धोना जरूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धोया। और अगर किसी चीज को धोया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि वो चीज नापाक है, फिर है कि नहीं? अगर उस चीज को धोया जाए तो वो चीज नापाक है। लेकिन दूसरी रिवायत है जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के आए हैं, अफरुकुहु और अहक्कु के अल्फाज जो है, जो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान कर रही हैं, इससे ये पता चलता है कि मनी नापाक नहीं है। क्यों पता चलता है कि मनी नापाक नहीं है इससे? धोया नहीं ना यहाँ पर, हाँ, धोया सिर्फ नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज आप उसको रगड़ दें तो उसका जो असल है वो तो फिर भी कपड़े में बाकी रहेगा, जब तक आप उसको धोए नहीं। सिर्फ रगड़ने से या सिर्फ खुरच देने से वो पूरा का पूरा मुकम्मल जायल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, और उसका जो रुतूबत वगैरह है वो कपड़े में जज़ब हो चुका है। तो जब तक आप उसको धोएंगे नहीं, तब तक वो कपड़े से नहीं निकलेगा, उसका असर वहां पे बाकी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए
اکثر علماء یہی بتاتے ہیں کہ منی کا حکم جو ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر انسان کے کپڑے میں منی لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اثر کو زائل کرے۔ کیوں زائل کرے اس کے اثر کو؟ کیونکہ اس کے کپڑے میں وہ چیز دکھنا یہ ایک یعنی ایک قسم کا برا منظر ہے، یعنی دکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے منی اگر لگاؤ کپڑے کے اوپر۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں جس طرح کہ انسان کے کپڑوں پہ اگر تھوک لگی ہو، تھوک جو ہے کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تھوک ہو یا بلغم لگا ہو، پاک ہے یا ناپاک ہے انسان کا پاک ہے، بلغم؟ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک لیکن اگر کپڑے پہ لگا ہو تو دکھنے میں اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے۔ نہیں چاہیے کہ اس کو ہٹا دے، اس کے اثر کو ہٹا دے۔ اسی طرح اگر خون لگا ہو، کچھ علماء خون کو ناپاک کہتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت خون کے بارے میں علماء اس میں نہیں، اگر خون لگا ہو ناپاک نہیں ہے، اس میں نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کے ٹھیک ہے۔ عام طور پر تھوڑا بہت خون ہو اس میں اتنا اختلاف نہیں، لیکن کچھ علماء کا یہ ہے کہ خون بھی ناپاک ہے اگر وہ بہہ کے نکل آئے، لیکن اگر تھوڑا بہت خون لگا ہو تو وہ اس کی نماز اس میں ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ اس کے کپڑے پہ اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا، وہ تو اسے چاہیے دھو دے۔ اسی طرح منی کا حکم بولتے ہیں، یہی احادیث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دھویا اور حضرت عائشہ نے کچھ موقع پہ اس کو دھویا نہیں، صرف اس کو خرچ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کپڑا پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے چلے جاتے صحابہ کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی کا حکم پاک ہے۔ یہ ان حدیث سے بہت بڑا فائدہ اس میں ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، کچھ علماء اسی کے قائل ہیں نہیں منی نجس ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ کے جو الفاظ ہیں افرقہ من ثوب رسول اللہ، اس کے بعد حضرت عائشہ دھو بھی دیتی تھی، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی صراحت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میں اس کو دھو دیتی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس حدیث کا ایک سبب تھا، وہ سبب یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی ان کا مہمان رہنے آیا تھا، اور علماء بتاتے ہیں ان کے کوئی محارم میں سے تھا، تو وہ رات کو وہاں پہ ٹھہرا، تو انہوں نے انہیں جو مطلب کپڑے وغیرہ کوئی دیے تھے، تو اس شخص کو رات کو احتلام ہو گیا۔ رات کو احتلام ہو گیا تو بیچارہ تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہے انسان جب رات کو احتلام ہو جاتا ہے اور کہیں پہ مہمان رکھا ہوتا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کپڑے کو بھی دھو کے واپس دے دیا، اس کپڑے کو بھی دھو کے واپس دے دیا۔ لیکن ہر کپڑا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اسے بار بار دھویا جائے، تو اس روایت کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ اس طرح ہوتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا لما تفسد ثوبنا علینا، یہ ہمارا کپڑا کیوں خراب کر رہے ہو؟ تب انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ایسا لگ بھی جائے تو میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خرش دیتی تھی، یعنی خرش دیتی یا اس کو رگڑ دیتی تھی، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مکمل کپڑے کو تھوڑے سے منی کے دھبے کی وجہ سے مکمل اس کو دھو دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے بہت بڑا فائدہ نکلتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ضروری یہ ہے کہ ہاں، بہرحال اس میں ایک بات، ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی چیز اگر عام طور پر ایسی ہو جس سے انسان کو حیا آتی بیان کرنے کے لیے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے، جس طرح یہاں پہ یہ چیز جو ہے منی وغیرہ کا بیان کرنا، دوسری جی چیزوں کا بیان کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو تھوڑی حیا ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے چیز ضروری ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے جس طرح فرمایا، شاید حدیث آئے گی بھی آگے، کہ وہ کثیر المدہ تھے۔ کثیر المدہ کا مطلب ہوتا ہے ان کی مزی بہت زیادہ خارج ہوتی تھی، تو عام طور پہ کسی شخص میں طاقت زیادہ ہوتی ہے کچھ، تو اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو انہیں خود حیا آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے، کیونکہ وہ آپ کے داماد تھے، تو انہوں نے آتا کچھ روایت میں کہ انہوں نے حضرت مقداد کو بھیجا کہ وہ جا کے پوچھیں۔ تو جو ایسے مسئلے ہوتے ہیں وہ لازم لوگ آ کے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی آ کے حیض کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بس انسان اپنے الفاظ اچھے رکھ کے اس مسئلے کو واضح کرے کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ابھی یہ سوال میں آتا ہے کہ انسان کے ذکر سے، یعنی مرد کے ذکر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں؟ جی جی نہیں، عام طور پہ 4 قسم کی ہیں۔ اگر انسان نارمل ہے تو 4 قسم کی ہے، اس کے علاوہ کبھی خون یا پیپ وغیرہ جو نکلتا ہے وہ تو بیماری کی حالت میں نکلتا ہے، لیکن اگر انسان صحت کی حالت میں نارمل ہے تو 4 چیزیں نکلتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے بول ہے، بول کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کو، یورین جیسے انگلش میں پیشاب نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے وہ مدی، مدی کہتے ہیں، مدی، مدی کس چیز کو کہتے ہیں؟ شہوت سے نکلتی ہے، ہاں، شہوت، شہوت کے وقت نکلتی ہے، شہوت سے نہیں نکلتی۔ جب شہوت کا وقت حوث سے ہوتا ہے تو نکلتی منی سے پہلے انسان دیکھتا ہے کہ ایک قسم کا مادہ نکلتا ہے جو کہ کلر لیس ہوتا ہے،
اور وہ ایسے نکلتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا عام طور پر، انسان کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ تھوڑے سے قطرے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی بھی بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چیز بہت زیادہ ہوتی تھی، اسے مدی کہتے ہیں، وہ کلرلیس ہوتا ہے اور اس میں کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب تو واضح ہر کسی کو پتہ ہے، رنگ نکلنا سب کو پتہ ہے، تو دوسری چیز مدی ہے۔ ایک چیز ہے ودی، ودی جو ہے یہ عام طور پر ایک سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے، جو عام طور پہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے، باتھ روم میں نکلتا ہے، تھوڑے سے دو تین ہوتے قطرے، یہ جب نکلتا ہے، ہو سکتا ہے سب کو نہ ہوتا ہو، کسی کسی کو ہوتا ہے، اس سے ودی کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے منی، منی کی جی صفت کیا ہے؟ منی جو ہے یہ دفق کے ساتھ نکلتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب نہیں خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، یعنی انسان بنایا گیا، یعنی یہ جو دفق بولتے ہیں، یعنی جو ایک دم سے نکلتا ہے، یعنی پریشر کے ساتھ جو نکلتا ہے، من ماء دافق، ایسے پانی سے جو کہ دفق کے ساتھ نکلنے والا ہے، یعنی پریشر کے ساتھ نکلنے والا ہے۔ تو منی جو ہے یہ جب انسان کی شہوت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت نکلتا ہے، اور اس کا مادہ بھی معروف ہے، یعنی سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس کی بو بھی الگ ہوتی ہے، تو یہ اسے منی کہتے ہیں۔ تو چاروں ایک قسم کے جو پانی ہے یہ الگ الگ ہیں، ان میں سے تین جو ہے وہ ناپاک ہیں اور ایک جو ہے وہ پاک ہے، حالانکہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ان کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن تین کا حکم اسلام میں ناپاکی کا ہے اور ایک کا حکم پاک کا ہے۔ ایک پاک کیا ہے؟ منی، منی منی پاک ہے، باقی تینوں ناپاک ہے۔ پیشاب کا تو پتہ ہے، پیشاب اگر انسان جاتا ہے پیشاب کے لیے اس کو صاف کرتا ہے، اور ودی جو ہے وہ بھی عام طور پہ پیشاب کے ساتھ آتی ہے، تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اسی کے ساتھ دھل جاتی ہے، تو یہ دونوں ناپاک ہیں۔ اور مدی جو ہے اس کو علماء بولتے ہیں کہ نجاست جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست جو کہ عام قسم کی، جیسا پیشاب پیخانہ ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے نجاست جو کہ مخففہ ہوتی ہے، یعنی جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، تو اسلام میں اس کو دھونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر آپ چھینٹے مار دیں، تھوڑا سا اس کو صاف کر دیں، اتنا کافی ہے۔ جیسے مزی کے حکم آپ سے نے یہ فرمایا کہ مزی میں اپنا جو ذکر ہے اور جو اس کے آس پاس کا حصہ اس کو آدمی دھو لے اور کپڑوں پہ چھینٹے مار دیں، چھینٹے مارنا اس کے لیے کافی، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نجاسہ مخففہ، یعنی ہلکی نجاست ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے نجاسہ مخففہ، ہے آپ کے ذہن میں مثال؟ آگے نہیں آئے گا بھی، اس کے بارے میں حدیث آگے بھی آئے گی، جیسے یہ حدیث آئے گی یغسل من بول الجاری ویرش من بول الغلام، اگر کوئی بچہ ہے لڑکا جو کہ صرف دودھ پینے جی والا ہاں ہے تو اس کے جی پیشاب کو بھی دھونا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر آپ چھینٹے مار جی دیں تو کافی ہو جائے گا، تو یہ بھی نجاسہ مخفف ہے، یعنی اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب پہ کھانا والا یہ عام وہ ہے نجاست، اس کو دھونا ضروری، اور ایک ہے نجاسہ مغلظہ، نجاسہ مغلظہ یعنی سخت نجاست ہے، اس کو دھونے کے لیے خاص حکم ہے۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے لیے خاص حکم ہے دھونے کا، کتے کا کسی پڑھ برتن چکے میں ہیں منہ مار دینا، اچھا اچھا جی ہاں یہ نجاست مغلظ ہے، اس کے لیے آپ کو 7 دفعہ دھونا پڑے گا اور ایک دفعہ مٹی سے دھونا پڑے گا، مٹی تو سے یہ دھونا پڑے سخت، گا ہاں تو یہ سخت نجاست ہے۔ تو یہ تین قسم کی کیٹیگرائزیشن علماء نے کی ہے، ایک مخففہ ہے جیسے مزی کا حکم ہے، اور یہ 2 سال سے کم کا بچہ ہو جو صرف دودھ پیتا ہو، جس کی معظم خوراک اس کی صرف دودھ ہو، ایک نجاسہ جو عام طور پہ حکم ہے پیشاب پیخانہ ساری چیزیں اس میں آگئی، اور ایک نجاسہ مغلظہ جیسے کتے کا ہے، اور کچھ علماء بولتے ہیں کہ خنزیر بھی اس طرح نجس ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں مکمل علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو کتے سے بھی زیادہ نجس ہے، لیکن کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس سے کہیں منہ مار دے تو اس کو 7 دفعہ دھو جائے۔ لیکن منی جو ہے جو کہ وہیں ذکر سے نکلتا ہے، تو تین چیزوں کا حکم ناپاکی کا ہے، اور منی کا حکم جو ہے وہ پاک کا ہے۔ انہی احادیث اور اس کی وجہ ہم یہاں پہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے خرج دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور عام طور پہ علماء کا بھی یہ مسلک ہے، جس طرح ایک عالم دین اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے بتاتے ہیں کچھ روایت سے، جو کہ مصنف ابن شیبہ وغیرہ دوسری کتابوں میں ہے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا لقب کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا؟ سمندر ہاں علم کے سمندر اس کو ہاں، تو عربی میں کیا بولیں گے؟ بحر الامہ، باہر ہاں بحر ہاں الامہ، امت کے بحر، یا تو حبر الامہ، حبر بھی بولتے ہیں اور بحر بھی علوم بولتے ہیں۔ حبر اصل میں جو یہودیوں کے جو عالم ہوتے تھے اس کو بولتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک حدیث میرے نظر سے گزری ہے، جس کو
شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس میں آپ سے نے فرمایا کہ اگر مجھ پر 10 یہودی ایمان لے آتے نا تو کوئی بھی یہودی ایمان لائے بغیر نہیں رہتا. دیکھیں یعنی یہودیوں میں علماء کا کتنا مقام ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے فرمایا مجھ پہ 10 یہودی ایمان لے آتے. دوسری اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں آتا ہے کہ یہودی عالم، اگر مجھ پہ 10 یہودی عالم ایمان لے آتے نا تو تمام کے تمام یہود مجھ پر ایمان لے آتے. تو یہودی عالم کو حبر بولتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے. اسی طرح ان کا ایک اور لقب یہ ترجمان القرآن. ترجمان القرآن کا مطلب قرآن. قرآن کی تفسیر وہ بیان کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جس کپڑے میں جمع کرتے تھے یا جس بستر پر جمع کرتے تھے یا یا جو بچھانے والا کپڑا ہوتا تھا اسی پہ بیٹھ کے تلاوت بھی کر لیتے تھے، اسی پہ اپنا مصحف بھی رکھ لیتے تھے، اس کو بچھا کے اس کے اوپر نماز بھی پڑھ لیتے جس پہ انہوں نے جمع کیا ہو، بھلی اگر اس کے اوپر منی وغیرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی منی پاک ہوتی تھی. اسی طرح اور بھی اس میں بہت سارا آثار ہیں. اچھا ایک چیز اس میں یہ کہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے جو اثر تھے اس کو دھو دیں، حضرت عائشہ اس کو رگڑ دیتی تھی. تو یہ منی کس وجہ سے ہوتی تھی؟ منی عام طور پہ 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو جمع کی وجہ سے یا تو احتلام کی وجہ سے. ہاں سے. احتلام کی وجہ سے. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو منی کا جو خروج ہے یہ جمع کی وجہ سے ہی ہوتا تھا. کیوں احتلام کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ آتا ہے حدیث وغیرہ میں کہ شیطان جب کھیلتا ہے تب اس کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے محفوظ تھے. اس لیے اکثر علماء یہ بتاتے ہیں جی کہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعاس نہیں آتا تھا. نعاس کا مطلب جمائی آنا، اچھا. جمائی نہیں آتی تھی. کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ ابو من الرحمن والنعاس من الشیطان. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ چھینک آنا اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی آنا یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو سست کر دیا. تو یہ علماء اس میں بتاتے ہیں کہ احترام بھی آپ سے کو نہیں ہوتا تھا، تو یہ جمع کی وجہ سے بنی ہوتا تھا. اچھا تو عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ چیز یہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح منی کو کیسے رگڑ دیں. منی تو اتنا گاڑی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں کچھ علماء نے جواب دیا ہے کہ کچھ لوگوں میں طاقت کا مادہ وہ اتنے قوت ہوتی ہے کہ ان کی منی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک یعنی ایک یعنی موٹی ہو جائے، گاڑی ہو جائے، تو اس لائق ہو جائے کہ اس کو رگڑ دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ قوت تھی، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ طاقت دی تھی. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ موقعوں پر آپ نے ایک وضو سے یا ایک غسل سے یا تو آپ نے بار بار غسل بھی کیا اور آپ اپنی 9 بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں گئے. یعنی آپ میں اتنی قوت تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. تو اسی حساب سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ کو اگر بخار بھی ہوتا ہے تو آپ کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا عام طور پہ 2 لوگوں کو ہوتا تھا. تو اس حساب سے کچھ لوگوں کی منی میں اتنا گاڑا پن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حکم یہی ہے سب کے لیے، یہی حکم ہے کہ جو منی ہے اگر اس کو رگڑ دیا جائے، اس کا جو منظر ہے اس کو ہٹا دیا جائے کپڑے سے، یہ اتنا کافی ہے. دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دھو دیا جائے تو اور بہتر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس حدیث میں ایک فائدہ یہ آتا ہے کہ اس سے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس داغ کو ہٹا دیا کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے کہ آپ عام طور پر آپ اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی جب گھر میں ہوتے تو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے گھر کے کاموں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، اور عام طور پر اپنے کام آپ خود کیا کرتے تھے. اگر آپ کا جوتا پھٹا آپ خود سیتے تھے، کپڑے ہوں آپ خود سیتے تھے، بکری سے دودھ نکالنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. لیکن عورت کا بھی یہ فریضہ ہے، اس پر واجب ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. لیکن کتنی خدمت کرے اس کے بارے میں شیخ العثیمین رحمہ اللہ ایک آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ معروف طریقے سے، یعنی جتنا معاشرے میں ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا عورت پہ ہے کہ اتنی وہ ذمہ داری پورا کرے. لیکن اگر معاشرے میں یہ ہے کہ خادم رکھا جاتا ہے تو پھر اس حساب سے جیسے عرب میں یہ معروف تھا کہ ان کے خادم ہوتے تھے، کچھ کام جو تھے وہ خادم کرتے تھے، کچھ عورتیں اور کچھ وہ